بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ انٹرویو میں اینکر نے عبدالستار ایدھی سے پوچھا، آپ نے ہزاروں لاوارث لاشوں کو غسل اور کفن دے کر دفنایا ہے، تو کیا کبھی کسی لاش کی دہشتناک حالت یا تشدد شدہ لاش دیکھ کر آپ کو رونا آیا؟ یہ سوال سن کر ایدھی صاحب نے ایک گہری سانس لی اور کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں کھولتے ہی بول اٹھے کہ میں نے بہت سی تشدد زدہ لاشیں دیکھی ہیں اور بہت سی ایسی لاشیں دفنائی ہیں جن کو دیکھنے سے انسان اتنا ڈر جائے کہ کئی دن تک اسے نیند نہ آئے، لیکن مجھے کبھی ایسی لاش پر رونا نہ آیا۔ جبکہ میری زندگی میں ایک ایسا موقع آیا کہ جس لاش کو دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی اور میں چلا کر رویا۔ ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک صاف ستھری لاش لے کر آئے جو تازہ انتقال کیے بوڑھے مگر کسی پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے سے لگ رہی تھی۔ اس کے سفید چاندی جیسے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور سلیقے سے کنگھی کی ہوئی تھی۔ دھوبی کے دھلے ہوئے سفید اجلے کلف لگے سوٹ میں اس کی شخصیت بڑی باوقار لگ رہی تھی، مگر اب وہ صرف ایک لاش تھی۔ میں حیران تھا، ایسا خوبصورت لباس پہنے یہ نورانی چہرے والی لاش لاوارث کیسے ہو سکتی ہے؟ چنانچہ میں نے اپنے رضاکاروں کو بلایا کہ جو لاش لے کر آئے تھے۔ ایدھی صاحب کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوئے، میرے پاس روز 20 سے 30 لاشیں آتی ہیں، لیکن وہ واحد لاش تھی جس نے میرے دل و دماغ پر گہرے اثرات چھوڑے۔ جب میرے رضاکار آئے جو اس لاش کو لے کر آئے تھے، میں نے ان سے تفصیل جاننی چاہی کہ یہ لاش کہاں سے ملی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ لاش ہمیں ماڈل ٹاؤن کی سب سے بڑی فلاں بنگلے کے سامنے پڑی ہوئی ملی اور ہمیں اس لاش کو اٹھانے کے لیے ہیلپ لائن پر کال کی گئی۔ جب ہم بنگلے کے سامنے پہنچے تو ایک بڑی سی کار میں سوار فیملی جو ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی، اس میں سے ایک نوجوان برآمد ہوا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لفافہ ہمیں تھماتے ہوئے بولا، یہ تدفین کے اخراجات ہیں۔ پھر وہ خود ہی بڑبڑایا، یہ میرے والد ہیں، ان کا خیال رکھنا، اچھی طرح غسل دے کر تدفین کر دینا۔ اتنے میں کار سے آواز آئی، تمہاری تقریر میں فلائٹ نکل جائے گی، پلیز جلدی گاڑی میں بیٹھو۔ یہ سنتے ہی نوجوان پلٹا اور مزید کوئی بات کیے بغیر گاڑی میں سوار ہو گیا اور پھر کار فراٹے بھرتی ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ایدھی صاحب بولے، اس لاش سے متعلق جان کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں ایک بار پھر اس بدقسمت شخص کی جانب دیکھنے لگا تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ بازو اٹھا کر مجھ سے درخواست کر رہا ہو کہ ایدھی صاحب، ساری لاوارث لاشوں کے وارث آپ ہوتے ہیں، مجھ بدقسمت کے وارث بھی آپ بن جائیں۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس لاش کو غسل بھی خود دوں گا اور تدفین بھی خود کروں گا۔ پھر جو ہی غسل دینے لگا تو اس اجلے جسم کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر معتبر اور حساس ہوگا، اس نے اپنی اولاد کی پرورش میں کیا ناز و نخرے اٹھائے ہوں گے، مگر افسوس آج بیٹے کے پاس تدفین کا وقت نہ تھا۔ اسے باپ کو قبر میں اتارنے سے زیادہ فلائٹ نکل جانے کی فکر تھی، اور یوں اس لاش کو غسل دیتے ہوئے میرے آنسو چھلک پڑے اور میں چلا کر رویا۔ یہ سنانے کے بعد ایدھی صاحب اپنے کندھے پر رکھے کپڑوں سے آنسو پونچھنے لگے اور کہنے لگے، یہی وہ موقع تھا جب ایدھی انسانیت کی ڈوبتی کشتی پر رو پڑا تھا۔